گڈ ایوننگ۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اور اس کا تیسرا باب۔ سینٹ پالز ایپیسل ٹو دی ایفیشینز چیپٹر 3۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ایک بہت ہی تھیولوجیکلی رچ دوسرے باب کے بعد اب ہم افسیوں کے خط کے تیسرے باب میں چل رہے ہیں، اور وہاں پر پولس رسول کے مخاطبین وہ غیر قوم والے لوگ تھے، وہ یونانی تھے جو اب مسیحی ہو چکے تھے۔ پولس رسول ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پہلے ان سے نفرت کی جاتی تھی، وہ وعدوں سے خارج تھے، ہم میراث نہ تھے، خدا کی میراث کے شریک نہ تھے، اور ان کے ساتھ خدا نے کوئی عہد نہیں کیا تھا، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جو آخر میں ہم نے دیکھا دوسرے باب میں 19ویں آیت میں، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے میں آ جانے کے بعد سے پولس رسول کہتے ہیں وہ تمہارا سٹیٹس چینج ہو گیا، اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔
اب یہ تو پولس رسول نے دوسرے باب میں ان غیر قوم سے آئے ہوئے مسیحیوں کو بتا دیا کہ ان کا سٹیٹس کیسے چینج ہو گیا، وہ پہلے کیا تھے، خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی قربانی اور اس کے موت میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ کیا ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ پولس رسول نے ان کا حال، ان کا پریزنٹ ان پر ظاہر کر دیا، انہیں کھول کر بتا دیا، واضح کر دیا کہ اب تم کسی طور سے کمتر نہیں ہو۔ ہاں، خدا کے اصلی منصوبہ میں پہلے یہودیوں کو خدا کے پاس آنا تھا اور پھر یونانیوں کو، اور وہ اس نے ایسے ہی کیا، لیکن اپارٹ فرام دیٹ اب کوئی فرق نہیں ہے۔ Everybody is at the same leveled playing field، ہے نا، ایک ہی کیل پر سب جمع ہو گئے ہیں، اب کسی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور اب اس کی تھیولوجیکل بیسس، اس کی تھیولوجی، اس کی الہیات، اس الحاق کی، اس اتحاد کی، خدا کی کلیسیا کے وجود کی الہیات پولس رسول بتاتے ہیں کہ یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا، خدا کو اچانک بیٹھے بیٹھے خیال نہیں آ گیا کہ جی ایسا ہونا چاہیے۔ اب پولس رسول اس باب میں ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کا ازلی منصوبہ تھا کہ ایسا ہی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس بڑی بات کو، غیر قوموں کے خدا کی بادشاہی میں آ جانے کو پولس رسول ایک بھید کہتے ہیں، ایک مسٹری کہتے ہیں، کہ جو ازل سے اس وقت تک پوشیدہ رہا، خدا نے اسے کم کم لوگوں پر ظاہر کیا، لیکن اب وہ کھل کر، وہ بھید کھل گیا ہے۔ That mystery is now known to everyone کہ غیر قومیں بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گی۔ اور اسی طرح پھر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ پولس کی یونانی بھی بڑی خوبصورت ہے نا، he has a word play, he has a habit of word play، وہ الفاظ سے کھیلتا ہے، اور اس خوبصورت طور سے کھیلتا ہے کہ لوگ اش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ he is a master of the language as well۔ وہ کہتا ہے اسی سبب سے کہ تم اب خدا کی بادشاہی کا حصہ بن گئے ہو، اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ اب ایک طرف تو ہم سب اسیر ہیں نا خداوند یسوع مسیح یسوع کے قیدی ہیں، لیکن یہاں پر پولس رسول الفاظ پر کھیلتے ہیں، because he is in physical imprisonment at the moment۔ اگر آپ نے تعارف غور سے سنا ہو اس خط کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ایسے خطوط ہیں جو کہ پولس رسول نے اپنی پہلی نظر بندی میں روم میں 4 کلیسیاؤں کے نام خط لکھے تھے، and they are called the epistles or the letters of imprisonment۔ دوسری دفعہ جب وہ قید ہوئے تو اس وقت تو حالات بالکل مختلف تھے، وہاں سے بھی انہوں نے خطوط لکھے، لیکن یہ جو ہے، یہ وہ جو پہلی نظر بندی ان کی روم میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے 4 کلیسیاؤں کے نام خط لکھے۔ انہوں نے یہ افسیوں کا خط لکھا، فلپیوں کا خط لکھا، کلسیوں کے نام خط لکھا، اور گلتیوں کے نام خط لکھا۔ یہ سب خطوط ان کی قید کے، ان کی نظر بندی کے خطوط کہلاتے ہیں۔ That's how we classify Pauline epistles۔ تو وہ اس وقت قید میں ہے، وہ نظر بندی کی حالت میں ہے، وہ اس جگہ سے جہاں پر ان کو نظر بند کیا گیا ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتے، اور ان کا ایک ہاتھ ہمیشہ ایک ہتھکڑی کے وسیلے سے ایک رومی سپاہی کے ہاتھ کے ساتھ بندھا رہتا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ یہ پراپر قید نہیں تھی، نظر بندی تھی، لیکن اس میں بھی there were certain precautions، کچھ انہوں نے اقدامات ایسے لیے تھے
کہ پولس رسول ادھر ادھر جائیں نہیں، وہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت تھی، اور بہت سے لوگ مختلف کلیسیاؤں سے ان کو ملنے آتے رہے۔ سو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چونکہ خدا نے غیر قوموں کو مسیح کے وسیلے سے، دیکھیں ایوری تھنگ از ان جیزس، ان کرائسٹ، پولس کے لیے سب کچھ مسیح میں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پولس سے زیادہ کرسٹو سینٹرک بندہ میں نے نہیں دیکھا یا پڑھا نہیں، کہ جس کی بات شروع مسیح سے ہوتی ہے اور ختم مسیح پر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم مسیح میں ہیں، ہم تم، بلکہ وہ چونکہ وہ خود تو یہودی بیک گراؤنڈ سے تھا، وہ کہتا ہے تم آ گئے ہو اب کلیسیا میں، کلیسیا کا حصہ بن گئے ہو اور برابر کا حصہ بن گئے ہو، تو پھر مجھے میرے مالک نے، میرے خداوند نے، مسیح یسوع نے مجھے قید کیا اس کام کے لیے، یعنی قید کیا، قید سے مراد یہ ہے کہ اب میں تم لوگوں کے تک محدود ہو گیا، مجھے غیر قوموں کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو یہاں پر وہ اپنی خدمت کے بارے میں بھی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کا انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا۔ تو خدا نے جب غیر قوموں کو اپنی کلیسیا میں شامل کر لیا تو اس نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا۔ سب سے پہلے ان کو خدا اپنی بادشاہی میں لانے کا بندوبست کیا، اور پھر یہ کہ وہ کلام سے تعلیم بھی پا سکیں، کیونکہ وہ پہلے کلام سے بے بہرا تھے۔ تو پھر پولس مقرر کیے گئے، برنباس مقرر کیے گئے، مرکس مقرر کیے گئے، سلاس مقرر کیے گئے۔ یہ تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے، یہاں تک کہ پھر انطاکیہ کے رسولوں کا ایک گروہ بن گیا، اور انطاکیہ کی کلیسیا ان کو بھیجتی رہی تاکہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر انجیل کی خوشخبری پہنچا سکیں۔ تو اس نے کہا تمہاری وجہ سے مجھ پر فضل ہو گیا، I am indebted to you، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا۔ انٹروڈکشن میں بھی اس نے ہمیں بتایا، پچھلے باب میں بھی اس نے ہمیں بتایا کہ اب غیر قومیں بھی خدا کی کلیسیا کا ایک بڑا وائٹل حصہ ہیں۔ اس نے کہا یہ مجھے مکاشفہ ہوا، اینڈ وی آل نو کہ پال کی کنورژن کیسے ہوئی تھی۔ ہی ایز سال واز گوئنگ آن دا روڈ ٹو ڈیمیسکس، ہے نا، دمشق کی راہ پہ چلا جا رہا تھا، کلیسیا کو ستانے کے آرڈرز لے کر جا رہا تھا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ اس پر ہوا، خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، اور اس پر یہ بھید ظاہر کر دیا گیا کہ اب غیر قوموں کو بھی خدا کے کلام کی ضرورت ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ سنس مجھے ڈائریکٹلی مکاشفہ سے یہ بھید ملا ہے، آئی انڈرسٹینڈ اٹ فلی۔ نہ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میں اس بھید کو کس قدر سمجھا ہوں، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روم میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ خدا اشارہ ضرور کرتا رہا تھا اس طرف کو کہ آئندہ چل کر صرف یہودی ہی خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہوں گے، صرف بنی اسرائیل ہی خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ خدا کی بادشاہی غیر قوموں کے لیے بھی کھول دی جائے گی۔ اس نے کہا اس کی طرف اشارے ہوتے رہے، پیش گوئیاں ہوتی رہیں، پرانے عہد نامے کے لکھنے والے سارے مصنفین اس کی طرف اشارہ کرتے رہے، لیکن اب چونکہ یہ وقوع پذیر ہو گیا ہے، نبوتیں تھیں، وہ نبوتیں اب جا کر پوری ہو گئی ہیں خداوند یسوع مسیح میں۔ تو پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھا، لیکن اب اس نے اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روم میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یاد ہے کیسے سفر شروع ہوا تھا؟
خدا کی کلیسیا کے بڑھنے کا۔ یروشلم میں خدا ترس یہودی تھے۔ پینتیکوست کے دن پطرس نے خدا کا کلام سنایا اور پاک روح کا نزول ہوا اور یہودی لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو گئے۔ پھر پطرس کو جانا پڑا سامریا میں، کیونکہ فلپس نے ان کو کنورٹ تو کر لیا تھا، خدا کا کلام تو سنا لیا تھا، لیکن ان کو پاک روح نہیں ملا تھا، تو ایک رسول کا ہونا وہاں پر ضروری تھا۔ اور پھر پطرس رسول لے جائے گئے سامریا میں، اور وہاں پاک روح کا نزول ہوا، جو نشانی تھی اس بات کی کہ اب سامری لوگ بھی خدا کی بادشاہی میں، پہلے یہودی پھر سامری، اور اس کے بعد پھر کرنیلیس کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے غیر قوموں کے اوپر جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو یہ نشانی تھی کہ اب غیر قوموں کے لیے بھی خدا کی بادشاہی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہو گیا رسولوں اور نبیوں پر کہ اب یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے، اس انجیل کے وسیلے سے، اس ایوانجل کے وسیلے سے، ایوانگلیون کے وسیلے سے اب غیر قومیں بھی میراث میں شریک، پہلے میراث سے باہر تھیں اور بدن میں شامل، خداوند یسوع مسیح کے بدن میں خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئی ہیں اور وعدہ میں داخل ہو گئی ہیں، ان کو بھی خدا نے اپنے عہد میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہ تھیالوجی ہے اس کی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچانک سے نہیں ہو گیا سب کچھ، خدا کے ذہن میں یہ ازل سے تھا، جیسے خدا ازلی ہے اس کا یہ منصوبہ بھی ازلی تھا کہ وہ غیر قوموں کو بھی اپنی نجات میں شامل کرے گا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ مسیح یسوع میں۔ کوئی چیز مسیح یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ It's everything is in him۔ اور یہ کب ہوا؟ میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں because this is important to know۔ ہم سب کو یہ بات بالکل ہم پر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیسے، یہ مسیح یسوع میں یہ کیسے ہو گیا کہ غیر قومیں بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے۔ جان چیپٹر 12 سٹارٹنگ ایٹ ورس 20۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ عید جو ہوتی تھی یروشلم میں اس زمانے میں اٹ یوزڈ ٹو بی اے بگ ایونٹ، اور لکھا ہے کہ یونانی بھی وہ عید منانے کے لیے آئے، حالانکہ وہ خدا کی بادشاہی میں ابھی شریک نہیں ہے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے، یسوع کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، دل میں شاید شک ہوگا کہ وہ مسیح ہے، کہا جناب ہم یسوع کو دیکھنا۔ فلپس ہے تو یہودی، نام یونانی ہے، تو شاید تھوڑا سا ڈاک خانہ ملانے کی کوشش کی گئی یہاں پر، اور اسے کہا گیا کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نروس ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، یہ یونانی کیا کرنے آ گئے، یہودی تھا نا۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی، اور یسوع نے بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ میں ہاں چلو میں آ رہا ہوں، میں ان یونانیوں سے مل لیتا ہوں یا ان کو میرے پاس لے آؤ، یسوع نے کیا کہا؟ پس یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ The time has come۔ ہے نا، اس سے پہلے اگر آپ انجیلی بیانات پڑھیں گے، اس موقع سے پہلے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کہتے رہے وہ گھڑی ابھی نہیں آئی، the time hasn't come as yet۔ ہر جگہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ وہ گھڑی ابھی نہیں آئی، لیکن یہاں جب ان کو یہ کہا گیا تو something triggered here، خود ان کے ذہن میں کوئی چیز یوں کر کے کلک ہوئی، اور یہ شاید ان کو نشان دیا گیا تھا کہ جس دن یونانی تجھے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں سمجھ لینا۔ اور کیا سمجھ لینا؟
کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اس نے کہا میرے مرنے کا وقت آ گیا، اور مجھے کیوں مرنا ہے؟ ان یونانیوں کو اپنے تک لانے کے لیے، ان یونانیوں کو خدا سے اور اس کی بادشاہی سے روشناس کرانے کا وقت اب آ گیا، لیکن وہ ایسے نہیں آ سکتا۔ I will have to die۔ گیہوں کے دانے کی طرح مجھے زمین میں جانا ضروری ہے، اور پھر وہاں سے ایک فصل پیدا ہوگی اور غیر قوموں کے لیے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح میں ہوا۔ 7ویں آیت سے دیکھیں اپنے حوالے کو، 3 باب افسیوں کے خط کا۔ اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ وہ پہلے بھی کہتا تمہاری خاطر مجھ پر یہ فضل ہوا۔ اس نے کہا اب اس فضل، خدا کے فضل کے وسیلہ سے میں اس انجیل کا، اس خوشخبری کا وسیلہ بنا کہ تم بھی اب خدا کی بادشاہی کا حصہ ہو۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ رچز، بے قیاس دولت۔ اس نے کہا مجھ پر، میں تو کسی حساب کتاب میں ہی نہیں ہوں۔ ان 12 کو تو خداوند یسوع مسیح نے آواز دے کر بلایا تھا، اور مجھ پر تو وہ بہت، میں تو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں میں تو بہت بعد میں چنا گیا، مجھ پر تو خداوند یسوع مسیح بہت بعد میں ظاہر ہوئے۔ اور کیوں ظاہر ہوئے؟ کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ Now he says this was a mystery۔ یہ بھید تھا، کافی عرصے تک یہ بھید رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی all of a sudden پلان بن گیا۔ This mystery was there for since eternity، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ ہم پہلے آسمانی مقاموں کی بات کر چکے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ ساری باتیں ہم پچھلے 2 ابواب میں کر چکے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اب کلیسیا کے وسیلے سے، واو، کسٹوڈین کس کو بنایا گیا اس خوشخبری کا؟ مجھے اور آپ کو، کلیسیا کو۔ And we have to take this evangel, this good news to the world۔ لیکن پولس رسول کہتے ہیں صرف یہاں تک بات نہیں ہے۔ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں خوشخبری کو لے کر، تو اس کا اعلان آسمانی مقاموں پہ ان پر جو نہیں مانتے نا، جو خدا کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں، جو نہیں مانتے، یہ ہماری جو یہاں جو ہم خوشخبری دیتے ہیں اس کا سکوپ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ the declaration is made up in the heavens as well۔ تو جو تو خدا کی فورسز ہیں وہ تو سن کر خوشی مناتی ہیں۔ یسوع نے کیا کہا تھا کہ ایک گناہ گار جب توبہ کرتا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے، there is a big celebration upstairs۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، وہاں تک اعلان ہوتا ہے، اور خدا کی حامی فوجیں خوشیاں مناتی ہیں۔ اس کا ہوسٹ is the Lord of hosts، اس کی افواج خوشیاں مناتی ہیں، اور دوسری طرف تھرتھلی مچ جاتی ہے ابلیس اور اس کے کیمپ میں کہ دیکھو خدا کا بندہ انجیل کو لے کر نکلا ہے، اور خدا کا کلام تو کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں آتا۔ So there are far reaching implications of evangelism۔ گواہی دینے کے بہت بڑے
اس کے بہت بڑے آؤٹ کمز ہیں، ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو دس ورلڈ اونلی، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا. سو دس واز پلانڈ ان ایٹرنٹی. یہ نیا نہیں ہے پلان، خدا کو سب کچھ پتا ہے. ہی از omniscient, ہی نوز ایوری تھنگ، وہ علیم کل ہے. تو اس نے پہلے سے یہ تھا، ارادہ ازلی تھا، ظاہر وہ کہتا ہے اب ہوا، اور ظاہر بھی اب ہوا ان اٹس انٹائرٹی، ان اٹس فلنس، اس اپنی بھرپوری میں اب ظاہر ہوا، حالانکہ اشارے پہلے ملتے رہے ہیں. اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی. بس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں. بڑے کم قیدی ایسے ہوں گے نا جو اپنی قید میں خوش ہوتے ہوں گے. پولس کہتا ہے میں قید تو ہوں لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے. میں خوشخبری یہاں سے بیٹھ کر بھی سنا سکتا ہوں، میں یہاں سے بیٹھ کر خط لکھ سکتا ہوں. خدا کا کلام قید نہیں ہو سکتا. میں ضرور قید میں ہوں، میں ضرور دکھ اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہ دکھ تمہاری ترقی کا باعث ہے. تو وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، ہے نا. افسیوں کے ساتھ اس کا بڑا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے، افسس کی کلیسیا کے ساتھ. تو کہتا ہے گھبرانا نہیں، دس از جسٹ ٹیمپرری، اور یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. دیکھیں ایک دو چیزیں پولس کے خطوط میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع سے باہر نہیں نکلتا، کسی صورت میں وہ خداوند یسوع مسیح سے باہر نہیں آتا. ایوری تھنگ فار ہم از ان کرائسٹ جیزس. دوسرا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ جن کو خط لکھ رہا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے. ہم پہلے بھی ایک دعا پڑھ چکے ہیں پہلے باب میں. اب وہ کہتا ہے اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے. تو جو کلیسیا خدا کا خاندان ہے نا، اینڈ اٹ از اسپرچل، کا آسمان. تو کلیسیا آج کلیسیا زمین پر ہے لیکن وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے. تو اس نے کہا جو آسمان پر خدا کا گھرانہ ہے اور اس کے اندر پھر جتنے گھرانے ہیں، وہ آج زمین پر خدا کے نام سے نامزد ہیں، وہ خدا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کیسے سارے فیملی سارے گھرانے دنیا میں اس پر ایمان تو نہیں رکھتے، لیکن آپ کنسٹرکشن دیکھیے اس آیت کی، جس سے آسمان، پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. تو آسمان پر کون سا گھرانہ ہے خدا کا؟ کلیسیا. وہ کہتا ہے کلیسیا کا ہر خاندان خدا کے نام سے نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہوتے جاؤ. اس نے کہا تمہیں اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، تمہیں میچیورٹی کی ضرورت ہے، تم اب آئے ہو. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ تم میچور ہوتے جاؤ، زور آور ہوتے جاؤ، علم میں، عرفان میں خدا کے بڑھتے چلے جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت، ہے نا. اب ایک حد تک تو تم ابھی آئے ہو، لیکن ناؤ یو آر پارٹ آف دا ہول چرچ، ہے نا. ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبت میں جڑ پکڑ کر بنیاد قائم کر سکو، قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ وہ محبت جو مسیح یسوع نے ہم سے کی، اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی.
کتنی ہے؟ دا ہول والیوم ہے نا، پورا اس کو اس کی انٹائرٹی میں، اس کی بھرپوری میں خدا کی محبت کو جان سکو، جس نے محبت کیا تھی خدا کی، ہے نا، اونچائی سے شروع ہو رہی ہے، ازل سے تمہیں چن لیا۔ کس کام کے لیے چن لیا؟ تاکہ تم خدا کے کلیسیا کا حصہ بن سکو، ہے نا، یو بیکم، جو اس کی چوڑائی اور لمبائی میں شامل ہو سکو۔ اور پھر اس محبت کی گہرائی ہم نے یوں دیکھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ خدا کا ازلی منصوبہ خدا کے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے ظاہر ہوا، اور پولس کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اس محبت کی ہولنس کو، اس کی بھرپوری کو جاننے کی ضرورت ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو، جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ، اونچائی، چوڑائی، لمبائی، گہرائی، ہر چیز کو جان سکو۔ ہمیں اس محبت کو پوری طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ اس نے کہا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس ازلی منصوبہ کو بنانے والا کون تھا؟ اور وہ خدا کی ذات تھی۔ اس نے کہا اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور وہ آج بھی ہماری درخواست، یعنی ہماری درخواستیں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس کی دینے کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ درخواست اور خیال سے اس کی حکمت اس قدر بلند ہے انسان کی حکمت سے، جیسے آسمان زمین سے اس کی دسترس بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں ہماری درخواستوں اور خیال سے بڑھ کر دے سکتا ہے، ہمارے اندر کام کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسے خدا کی یسوع میں پشت در پشت، we have learned this in our studies of the Old Testament کہ خدا پشتوں کا خدا ہے، اگلی نسلوں کا بھی خدا ہے۔ تو پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پولس کے خطوط میں ہمیں ایک تھیولوجیکل سیکشن ملتا ہے اور ایک اپلیکیشن کا سیکشن ملتا ہے۔ یہاں اس دعا کے ساتھ آ کر تھیولوجی ختم ہو گئی افسیوں کے خط میں، اور کس چیز پر کانسنٹریٹ کیا پولس رسول نے یہاں پر؟ خدا کے بھید پر۔ خدا کا وہ بھید جو ازلی تھا، مسیح یسوع میں وہ ظاہر ہو گیا، اس کے وسیلے سے ایک بہت بڑا چنک ہیومینٹی کا، بنی نوع انسان کا، جو اس میراث میں شامل نہیں تھا، وہ اب اس میراث میں شامل ہو گیا۔ دیر سے آئے ہیں، لیکن معموری ان کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے آنے والوں کے لیے، بھرپوری ان کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی ان سے پہلے آنے والوں کے لیے تھی۔ تو ہم بھی پھر ہاتھ اٹھا کر پولس رسول کے ساتھ کہتے ہیں، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔